گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل علم دین حاصل ہوتا ہے، علم دین ہم سیکھتے ہیں، اور جب سلسلہ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر جب اٹھتے ہیں تو علم دین کا خزانہ ہمارے پاس آتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے معجزہ اور کرامت۔ بہت اہم موضوع ہے، انشاءاللہ تعالی اس پر ہم مفتی صاحب سے سوالات بھی لیں گے، اس سے متعلق معلومات حاصل کریں گے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں، کرامت کسے کہتے ہیں، ولایت کسے کہتے ہیں، ولایت کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس پر ہم گفتگو کریں گے، آپ آخر تک شامل رہیں، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے، بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب سے پہلے میں یہ سوال عرض کروں گا کہ اس حوالے سے ارشاد فرما دیں کہ معجزہ اور کرامت کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، صرف معجزہ اور کرامت نام نہیں ہے، کچھ اور چیزیں ہیں کہ جو ایسی ہوتی ہیں کہ عادتاً عموماً ایسے کام نہیں ہوتے، تو خلاف عادت ایسا کام ہونا، اس کی بنتی ہیں مختلف صورتیں، مختلف اس کے نام ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مثلا اس کے 5 نام بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی چیز ہے ارہاس کے نام سے، الف را ہا الف صاد، ارہاس۔ ٹھیک ہے۔ ارہاس کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام ابھی نبوت کا دعویٰ نہ کریں، اظہار نبوت نہ کریں، اعلان نبوت نہ کریں، اس سے قبل ان سے کوئی ایسا کام انہوں نے کیا یا سرزد ہوا کہ جو عام طور پر عادت کے طور پر ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی ایسا کام کہ نبی علیہ السلام سے آپ کے نبوت کے اعلان سے پہلے، اظہار نبوت سے پہلے وہ کام ہوا ہو تو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے، اور وہ خلاف عادت کام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور نبی علیہ السلام سے جب نبوت کا اعلان کرنے کے بعد کوئی ایسا کام ہو کہ جو عادتاً نہیں ہوتا، اور انہوں نے یہ کام اپنی نبوت کا جو دعویٰ ہے اس کی دلیل کے طور پہ کیا ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ذریعے سے جو سامنے مخالفین ہیں ان کو چیلنج دے کر خاموش کرایا ہو، ٹھیک، تو اس کو معجزہ بولتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی نبی علیہ السلام ہے، جب اپنی نبوت کا اعلان کریں اور اس پر بطور دلیل کوئی ایسا کام پیش کریں کہ جو ہوتا نہیں ہے، خلاف عادت ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو مخالف ہے اس کو چیلنج بھی ہو اور اس کو خاموش بھی کرا دیں، ایسے کام کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ جیسے سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے اور اس کے سامنے جب اس چیز کا اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، رب العالمین کا رسول ہوں، تو اس نے پوچھا کہ کیا اس پر نشانی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نشانی لے کر آئے اور اپنا ہاتھ اپنے کپڑے کے اندر ڈالا، بغل میں ڈالا یا جیب میں ڈالا، اور باہر نکالا تو وہ چمکتا دمکتا تھا، بالکل روشن ہوا تھا، اور اس میں کوئی بیماری نہیں تھی۔ اسی طرح آپ کا عصا تھا کہ آپ نے عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا۔ یہ معجزات آپ نے دکھائے جس کے ذریعے سے فرعون کو آپ نے خاموش کروا دیا، چپ ہو گیا، اور آپ نے اپنی نبوت کے جو دعویٰ تھا اس پر ایک دلیل آپ نے ذکر فرمائی۔ تو ایسا کام کہ جو خلاف عادت نبی علیہ السلام سے
اس وقت ہو جب وہ نبوت کا دعویٰ کر دیں اور اس کے ذریعے سے اپنے مخالفین کو چیلنج کر کے خاموش کروا دیں، تو ایسے کام کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے معونت۔ معونت یہ کہتے ہیں کہ کسی نیک صالح مسلمان سے جس کی ولایت مشہور نہیں ہے، تو نیک صالح مسلمان جو ہے اس سے کوئی ایسا خلاف عادت کام سرزد ہوتا ہے تو اس کو معونت کہا جاتا ہے۔ معونت نکلا ہے عون سے، جس کا مطلب ہوتا ہے مدد۔ چوتھی چیز ہے کرامت۔ ٹھیک ہے، جب کوئی اللہ کا ولی جس کی ولایت مشہور ہے، ولی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور وہ کوئی کام ایسا کریں کہ جو خلاف عادت ہے، عمومی طور پر ہوتا نہیں ہے، تو ایسے کام کو کرامت کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات میں عرض کرتا چلوں، بلکہ آگے بھی انشاءاللہ اس پر بات آئے گی کہ ولی کے لیے کرامت شرط نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام معجزہ دکھائیں گے، اور جب ان سے طلب کیا جائے گا تو ایسا معجزہ کہ جو دکھایا جا سکتا ہے وہ لازمی دکھائیں گے، لیکن ولی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کرامت ہوئی ہو، یعنی ولی کا با کرامت ہونا شرط نہیں ہے۔ پانچویں چیز ہوتی ہے استدراج کے نام سے، الف سین تا دال را الف جیم، استدراج۔ استدراج یہ ہوتا ہے ایسا خلاف عادت کام کہ جو عام طور پر ہوتا نہیں ہے، اور یہ کسی فاسق و فاجر کافر سے یہ کام اگر ہو تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے کام جو ہیں وہ ہیں کہ جو خلاف عادت ہیں۔ آخری والا استدراج، جیسے مثال کے طور پر غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب اجے پال جوگی مقابلے پر آیا تو اس نے طرح طرح کے کرشمے دکھائے، تو یہ استدراج کی صورتیں ہیں۔ یا کوئی بھی غیر مسلم جو ہے یا فاسق و فاجر کوئی ایسا کام کر کے دکھا دیتا ہے جو خلاف عادت ہوتا ہے، ہو نہیں سکتا، تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ یہیں سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہر خلاف عادت کام ایسا کہ جو عام بندہ نہیں کر سکتا، عمومی طور پہ وہ ہوتا نہیں ہے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ سامنے والا ٹھیک ہے۔ یعنی کئی ایسے افراد ہوتے ہیں کہ فاسق و فاجر ہیں، بالکل صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ خلاف شرع کام کرتے ہیں، اب ان سے کچھ ایسے کارنامے سرزد ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ان سے ظاہر ہوتی ہیں کہ جو عام بندہ نہیں کر پاتا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ کا ولی ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ یہ استدراج کہلاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ مزید دھوکے کے اندر پڑتا ہے، مزید اپنے فسق و فجور کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ وہ گویا کہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں جب بھی مجھ سے ایسے کام ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ کام ہونا یہ کفار سے بھی ہو جاتے ہیں، یہ فاسق و فاجر سے ہو رہے ہیں، تو اس میں کوئی یہ دلیل نہیں کہ وہ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس بات کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ جو ایسے خلاف عادت کام دکھائے تو اس صورت میں وہ اللہ کا ولی ہو۔ سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ کسی شخص کی ولایت کا سن کر آپ اس کی زیارت کے لیے گئے، تو جب وہاں پہنچے تو اس شخص نے اچانک قبلے کی طرف تھوک دیا۔ تو آپ واپس آ گئے اپنے ساتھی کے ساتھ، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا امین نہیں ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی اس طریقے سے خلاف ورزی کی ہے، وہ اپنے دعوے میں کہاں امین ہو سکتا ہے؟ لہٰذا آپ اس کے پاس نہیں کہ واپس لوٹ آئے۔ اسی طرح کئی بزرگوں کے اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ جس میں انہوں نے کوئی کرامت نہیں دکھائی۔ ایک شخص جو ہے وہ ایک عرصے تک اللہ کے ولی کے پاس موجود رہا، غالباً ساری سقطی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس، تو پھر واپس جانے لگا تو کہا کہ کیوں جاتے ہو؟ کہا کہ میں نے تو آپ کے پاس کوئی کرامت ایسی دیکھی نہیں۔ کہا میرا کوئی کام خلاف سنت دیکھا؟ بولے نہیں دیکھا۔ بولے یہی سب سے اصل چیز ہے کہ میں نے سنت کے مطابق زندگی گزاری ہے، اس میں تم نے کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جو سنت کے خلاف ہو رہی ہو۔ تو اس لیے خلاف عادت کام ہو جانا یہ کسی کے ٹھیک ہونے کی دلیل نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ اس کا وہ عمل شریعت مطہرہ کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو یہ 5 قسمیں تھی کہ جو خلاف عادت ہوتی ہیں، اس میں معجزہ بھی آ گیا، اس کے اندر کرامت بھی آ گئی۔ ایک بات اور مختصر اس حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ معجزے کا جو لفظ ہے یہ شریعت کی اصطلاح میں تو یہی ہے کہ جو ہم نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نبوت کے اظہار کے بعد کفار کے سامنے، مخالفین کے سامنے کوئی ایسا کام کرے کہ جو خلاف عادت ہو اور اس کے ذریعے سے چیلنج بھی ہو اور اس کو خاموش بھی کروا دیں۔ لیکن عام طور پر ہمارے عرف کے اندر ایسا کام کہ جو ہوتا نہیں ہے اور اچانک وہ ہو جائے تو اس کو معجزہ کہہ دیتے ہیں کہ معجزہ برپا ہو گیا، بچہ جو ہے وہ اتنے دن تک دبا ہوا تھا باہر نکلا ہے، معجزہ ہو گیا۔ تو ایسا لفظ کہنے میں حرج نہیں ہے، یعنی اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو بعض لوگ تشویش میں آ جاتے ہیں کہ یار اس کو معجزہ کیسے کہیں گے، معجزہ تو نبی کے لیے ہوتا ہے۔ تو وہ جو شریعت کی اصطلاح کے مطابق معجزہ ہے وہ واقعی نبی علیہ السلام کے لیے ہے، لیکن ہمارے عرف میں بعض اوقات معجزہ ایسے کام کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو خلاف عادت ہو، عام طور پہ ایسا ہوتا نہ ہو،
چاہے وہ کسی بھی معاملے کے اندر ہو تو اس کو معجزہ کہہ دیتے ہیں، تو اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. مدنی چینل کے ناظرین، ابھی دیکھیں سلسلے کی برکت سے ہمیں معجزہ اور کرامت، عموماً یہ دو چیزیں جو ہے الفاظ جو ہے مشہور ہوا کرتے ہیں، لیکن آج کے سلسلے کی برکت سے مزید 3 ایسے الفاظ تھے جن کے حوالے سے جو معلومات تھی وہ بھی ہمیں حاصل ہو گئی کہ اگر اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ کوئی ایسی بات ان سے صادر ہو جو خلاف عادت ہو تو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے. یہ کتنی زبردست معلومات ہمیں ملی. اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ معونت بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو خلاف عادت ہوا کرتی ہے اور یہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، مومن جو ہوتے ہیں، ان سے صادر ہوا کرتی ہے. استدراج پتہ چلا ہمیں، اور یہ بھی خلاف عادت کام ہوا کرتا ہے، لیکن یہ فاسق سے، کسی کافر سے صادر ہو. اور ساتھ یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس طرح کے کام دیکھ کر ہم فوراً اس کے پیچھے چلنا شروع نہیں کر دیں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد ہی پھر حکم لگے گا. تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے سلسلوں کی برکت. آپ دیکھتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا. اگلا سوال میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ نبوت جو ہے یہ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں اور یہ دروازہ بند ہو چکا. کیا ولایت کو اگر کوئی چاہے تو حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ولایت بھی وہابی یعنی واو ہا با یا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو عطائی ہو. صحیح. عطا سے ملتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کوشش کر کے ولایت کو حاصل کر لے. صحیح. البتہ جو اعمال شاقہ ہوتے ہیں، مشکل عمل ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ عبادت کرنا، یہ عمومی طور پر ولایت کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں. صحیح. یہ الگ بات ہے کہ حقیقتاً جو عطا ہوتی ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کئی بزرگوں کے ہمیں حالات ملتے ہیں کہ ان کو ابتدا کے اندر ہی ولایت حاصل ہو گئی. ابھی اعمال شروع کیے یا کوئی ایسا جھٹکا لگا، پہلے گناہگار تھے، جیسے بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کئی بزرگ ایسے تھے کہ جو پہلے کچھ اور کیا کرتے تھے لیکن اچانک تبدیل ہوئے اور مقامات بلند ہوتے چلے گئے. تو اس لیے یہاں پر اصل چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا. لیکن جب بندہ نیک عمل کرتا ہے تو یہ نیک عمل اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کے حصول کا ذریعہ عمومی بنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. قرآن مجید فرقان حمید میں رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو ہماری راہ کے اندر کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستوں کو کھول دیتے ہیں، راستے کی طرف ہم ہدایت دیتے ہیں. ہمارے عرف میں جو ولایت کا معیار ہے وہ الگ ہو گیا ہے. صحیح. حالانکہ شریعت مطہرہ کی روشنی کے اندر ولایت کا معیار کچھ اور ہے. صحیح. آپ قرآن شریف، احادیث طیبہ، بزرگوں کی سیرت دیکھتے چلے جائیں تو وہاں پر جو اللہ کے ولی ہیں وہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف نظر آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے نظر آئیں گے، دنیا سے بے رغبت آپ کو نظر آئیں گے. قرآن پاک میں مشہور آیت کریمہ، مشہور آیت مبارکہ جو ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی تعریف فرمائی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ سن لو کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ وہ غمزدہ ہوں گے. کون ہے اللہ کے ولی؟ خود آگے تعریف بیان فرمائی کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری کرتے ہیں. یعنی ولایت کی شرط اول یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو. ایمان والا نہیں تو اس صورت میں وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کے بارے میں خود قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے جو ڈرتے ہیں وہ علم والے ڈرتے ہیں. تو اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بعض دیگر روایتوں کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ متخذ اللہ ولیا جاہلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا. یعنی یا تو یہ ہوگا کہ باقاعدہ وہ علم حاصل کرے گا، علم حاصل کر 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 کے پھر وہ جو ولایت کے مرتبے ہیں وہ بھی اس کو ساتھ مل جائیں گے، عبادت کرے گا، اپنے علم پر عمل کرے گا، اس طرح وہ ولایت حاصل ہوگی. یا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنانا چاہے تو اس کو پھر علوم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. کبھی بھی کوئی بے علم یہ ولی نہیں ہو سکتا. ہر عالم کا ولی ہونا شرط نہیں ہے کہ جو عالم ہے وہ ولی بھی ہو، ضروری نہیں، لیکن جو اللہ کا ولی ہوگا وہ عالم ضرور ہوگا. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز یہ کہ وہ علم والا ہو. علم ہوگا تو اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے،
کن چیزوں سے میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے، کون سی چیزیں ہیں کہ جو مجھے جہنم میں لے جا سکتی ہیں، کون سی چیزیں ہیں کہ جو مجھے جنت کے اندر لے جا سکتی ہیں، اس کو یہ ساری باتیں معلوم ہوں گی۔ دوسری چیز کہ وہ اپنے علم پر عمل کرنے والا ہوگا، وہ کانوا یتقون، وہ اللہ سے ڈرے گا، پرہیزگاری اختیار کرے گا۔ تو یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ولایت کا معیار بتایا، اسکیل بتایا کہ ایمان والے اور ساتھ میں نیک عمل کرنے والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے۔ مشہور حدیث مبارکہ بخاری شریف کی حدیث قدسی کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، میرا اس کو اعلان جنگ ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ بندہ جن چیزوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ میرے نزدیک پسندیدہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے بندے پر فرض کی ہیں۔ یعنی بندے پر فرض کی گئی چیزوں کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب سب سے زیادہ حاصل کرتا ہے۔ اب جو فرض پر ہی عمل نہیں کر رہا، جو نماز ہی نہیں پڑھ رہا، جو روزہ ہی نہیں رکھتا، جو زکوٰۃ ہی ادا نہیں کر رہا، جو واجبات پر عمل نہیں کر رہا، جماعت چھوڑ رہا ہے بغیر کسی عذر کے اور خلاف شرع کام کر رہا ہے، تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے بالکل خلاف جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بارگاہ میں وہی پہنچے گا، اس کا مقام و مرتبہ ہوگا کہ جو میرے فرض کردہ چیزوں پر عمل کرے گا۔ فرض سے مراد یہ کہ جو چیزیں فرض کی ہیں اس پر عمل کرنا اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچنا۔ اور پھر اس کے بعد یہ معیار بیان کیا کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ پھر جب میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے انعامات بیان فرمائے کہ کیا کیا انعامات اس کو ملتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں، حدیث قدسی کے اندر رب العزت جل وعلا خود یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں قربت حاصل کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام حاصل کرنے کا جو ذریعہ بتایا گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اسی طرح ہم اپنے اسلاف کی، بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کی سیرت پر غور کریں۔ پہلے یہ عرض کر دوں کہ جو ولایت ہے، ہمارے یہاں پر ولایت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو صحابہ کے بعد اللہ کے نیک بندے آئے ہیں ان کو عمومی طور پر ہمارے یہاں ولی کہا جاتا ہے، اللہ کا ولی کہا جاتا ہے، لیکن ولایت ایک مرتبہ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ولی نہیں تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے بڑے ولی جو ہیں وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام بھی اللہ کے ولی ہیں، یعنی وہ نبی ہیں، رسول ہیں، ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی بھی ہوتے ہیں۔ ولی کا مطلب اللہ کا محبوب، اللہ کی بارگاہ میں جس کا مقام اور مرتبہ ہو، وہ سب سے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو آپ ابتدا سے انتہا تک سب کی سیرتوں پر غور کرتے چلے جائیں تو وہ کبھی بھی آپ کو خلاف شرع چلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ذوق و شوق رکھتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ یعنی سب سے بڑھ کر جو ہمارے یہاں اللہ کے ولی مشہور ہیں وہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، شخصیت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہونے کے حوالے سے مشہور ہیں اور اولیاء کے سردار کہلاتے ہیں آپ، اور حقیقتاً آپ ہیں بھی سردار کے صحابہ کرام علیہم رضوان اور خیر التابعین، جو تابعین صحابہ کرام علیہم رضوان کے طریقہ کار پر تھے، اس کے بعد سب سے افضل ہستی ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے زبردست ولی ہیں، آپ سیرت دیکھ رہے ہیں غوث پاک کی، ہم 50 مرتبہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، یعنی عشاء کے وضو سے آپ فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے 25 سال تک روزانہ ایک قرآن پاک کو ختم کیا، 25 سال روزانہ رات کو ایک قرآن پاک آپ ختم کر رہے ہیں، کرخ کے جنگلوں کے اندر آپ عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری زندگی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرتے رہے، دیگر بزرگوں کے حالات کے اندر عبادت ہے۔ تو یہ قرآن و حدیث اور بزرگوں کی جو سیرت ہے اس میں جو طریقہ بیان ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ عبادت کرے بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کی برکت سے ولایت عطا فرماتا ہے۔ عمومی طور پر یہ اعمال جو ہوتے ہیں یہ اس کا ذریعہ بنتے ہیں، باقی اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عطا فرمانا چاہتا ہے پہلے ہی عطا فرما دیتا ہے، اور بعضوں کو وہ اعمال شاقہ کرنے کے بعد عطا فرماتا ہے۔
حدیث کے ناظرین پتہ چلا کہ ولایت جو ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوا کرتی ہے، کوئی محنت سے مشقت سے، مطلب اس نیت سے وہ محنت اور مشقت کرے عبادت میں کہ میں ولایت کو حاصل کر لوں، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ عبادت جو ہے وہ اس کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے، عبادت مددگار ثابت ہوتی ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ ولایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا ولی بناتا ہے اس کے لیے راستے بھی ہموار فرما دیتا ہے، اور علم جو ہے بہت ضروری ہے۔ بغیر علم کے آدمی اللہ تک پہنچ جائے، عبادت صحیح کر لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آئیے آپ کی کالس کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد وسیم ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کسی ولی سے کوئی معجزہ ہو جائے تو اسے کرامت کہیں گے معجزہ کہیں گے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ 10,000 ریال ادارہ دیا ہوا تھا، تقریباً 10 سال ہو گئے، تو ابھی میرے دوست کہہ رہے تھے کہ اس پر آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گی، تو میں یہ رہنمائی چاہتا ہوں کہ کیا مجھے اس پر واقعی زکوٰۃ دینا پڑے گی کہ یا نہیں دینا پڑے؟ میں نے ایز اے مدد اس کو دیے۔ جی اگلی کال۔ پانی وغیرہ میں عموماً کاکروچ وغیرہ گر جاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ٹینکی ہے، ٹینکی میں تو نارملی یہ ہوتا ہے۔ کسی ولی سے، اب وہ یہ معجزہ اور کرامت کا فرق تو عرض کر دی ہم نے، اصل میں معجزہ بول دیتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن حقیقتاً وہ کرامت ہے، اس کو کرامت کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ کسی کو کچھ دیا ہوا تھا اور 10,000 ریال انہوں نے دیے ہوئے تھے 10 سال سے، اب بطور مدد ہی دیے تھے، لیکن پہلے ہی بتایا کہ ادھار دیے ہوئے تھے یہ، تو قرض ہوا یہ، تو اب یہ 10 سال کی جو زکوٰۃ ہے ان پر ہوگی، ان کو دینا ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی جو اس کی زکوٰۃ بنتی ہے ان کو ادا کرنا پڑے گی، یہ معاف نہیں ہوگی ان کے اوپر۔ کوئی چیز پانی کی، کاکروچ کا کہا کہ وہ گر جاتا ہے پانی میں، تو کاکروچ میں ویسے خون نہیں ہوتا اور گرنے سے تو ویسے بھی کچھ نہیں ہوتا، صحیح، تو اب یہ ٹنکی کے اندر گرا ہے کاکروچ اور باہر نکل آیا اور ویسے بھی مر بھی جاتا تو اس کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس میں خون ہوتا نہیں ہے، صحیح، اور یہ ویسی ٹنکی کے اندر گھومتے رہتے ہیں، صحیح، تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسے بھی آپ نے دوران کلام یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ولی ہوتا ہے وہ عالم بھی ہوتا ہے۔ اچھا، جیسے اب مساجد میں جو ہم دیکھتے ہیں، یعنی اگر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، تو لوگ اس سے دعا کا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا دعا کیجیے گا۔ اس کے ہی برابر میں اگر کوئی طالب علم حاصل کر رہا ہے، وہ اپنے علم کی تکرار کر رہا ہے، تو عموماً اس سے نہیں کہا جاتا کہ بیٹا میرے لیے آپ دعا کیجیے گا۔ تو اس فرق کو کچھ واضح کریں نا۔ دیکھیں دونوں عوام میں جو مشہور ہے، مطلب عبادت کرنے والے کو لوگ اس کو نیک ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، بات ظاہر نیک بھی ہے وہ، لیکن علم اور عبادت کا فرق۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ تو چاہے جس سے بھی دعا کروائیں، نیک نیتی کے ساتھ دعا کروانا تو سب کے ساتھ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی رہا کہ یہ افضل کون دونوں میں، صحیح ہے، آیا وہ طالب علم افضل یا وہ قرآن پڑھنے والا افضل؟ دیکھیں حقیقتاً جو افضل ہے وہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ ہی کے علم میں ہے کہ ان دونوں میں افضل کون ہے۔ باقی رہا مسئلہ یہ کہ جو علم حاصل کرنے والا ہے وہ عبادت کرنے والے سے افضل ہے، صحیح، طالب علم یا عالم دین یہ عابد سے زیادہ افضل ہوا کرتا ہے، لیکن دونوں کی فضیلتیں آئی ہیں، عبادت کرنے کی بھی فضیلت ہے اور علم حاصل کرنے کی بھی فضیلت ہے، لیکن علم کو عبادت کے اوپر فوقیت حاصل ہے، کیونکہ علم ہوگا تو صحیح طریقے سے عبادت ہو سکے گی، ورنہ صحیح طریقے سے عبادت نہیں ہو سکے گی۔ کہ شیطان ایک جو فقیہ ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، یہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، کہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ وہ زیادہ بھاری پڑتا ہے۔ تو اس لیے افضل تو وہی ہے کہ جو علم حاصل کر رہا ہے، اور اس سے دعا کروانی چاہیے کہ جو طالب علم ہوتا ہے اس کی رضا کے لیے تو فرشتے اپنے پاؤں کو بچھا دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی دوسرے کو حقیر جانے، حقیر جاننے کی اجازت نہیں ہے، اس سے بھی دعا کروانی چاہیے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ جہاں بھی کسی نیک بندے کو دیکھتے تو آپ کوشش فرماتے کہ اس سے دعائیں مغفرت کروائیں۔ آپ جب مسجد خیف گئے تھے مینا کے اندر، تو مسجد میں داخل ہوتے ہی آپ کو مکھیوں کی، جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، ان کی بن بناٹ کی آواز آئی تھی۔ تو ایک روایت کے مطابق جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ولی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اس سے مناجات میں ہوتا ہے، تو پھر اس کی عبادت کے وقت اس طرح مکھیوں کی بن بناٹ کی آواز آتی ہے، تو عادت پہچان گئے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں آگے صف کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی ولی ہیں۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس نیت سے آگے بڑھا کہ ان سے اپنے لیے دعائیں مغفرت کرواؤں گا۔ تو جب قریب پہنچے تو انہوں نے ویسے ہی ہاتھ اٹھا دیے، بغیر بولے، اور اشارہ دے دیا اس حوالے سے کہ اللہ جو آ رہا ہے اس کی مغفرت فرما دے۔ تو اعلیٰ سمجھ گئے کہ یہ عبادت میں مصروف ہیں،
اور یہ نہیں چاہتے کہ ان کے عبادت کے اندر مخل ہوا جائے تو فوراً اعلیٰ حضرت واپس آ گئے. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم دین ہوں, صحیح, وقت کا مجدد ہوں, خود بھی ولی ہوں, تو ان سے جو ہے وہ دعا نہ کراؤں. آپ کی عادت تھی کہ آپ دعا کروایا کرتے تھے. تو بہرحال دعا دونوں سے کروانی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اس کو اگنور کر دیں کہ وہ پھر اپنے علم سے ہٹ کے عبادت کی طرف مشغول ہو, علم کو چھوڑ دے, ایسا نہیں, بلکہ اس کی طرف بھی لوگوں کو رجوع کرنا چاہیے. تو یہ بھی فرق ہمیں پتہ چل گیا اس حوالے سے کہ عالم جو ہوتے ہیں, علماء, یہ جو عابد ہوتے ہیں ان سے افضل ہوا کرتے ہیں. اچھا, یہ حضور ارشاد فرمائے کہ جب کسی کے لیے مشہور ہو جائے یہ اللہ کا ولی ہے, جیسے اس معاشرے کے اندر بھی ہوتا ہے کہ بھائی کسی کو ہم نیک سمجھتے ہیں اور ولایت کے حوالے سے اس کی طرف ولایت کو منسوب کرتے ہیں, لیکن پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب یہ اللہ کا ولی ہم اس کو بول رہے ہیں اور ایک تعداد بول رہی ہے تو فلاں مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا, دعا کیوں مطلب یہ کروائی تھی, مسئلہ یہ حل کیوں نہیں ہوا. تو کہ ولایت کے حوالے سے کیا یہ بھی ضروری ہے کہ جو ہم اس سے کہیں وہ ہمارا کام کر دے اور وہ کام ہو جائے؟ دیکھیں, یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. پہلی بات تو میں عرض کر دوں کہ جو ولی ہوتا ہے اس میں کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو خود معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں ولی ہوں. ٹھیک ہے. اللہ کے بہت سارے ولی ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں. صحیح. اور بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ چہرہ غبار آلود ہے, بال بکھرے میں, لوگ دیکھیں تو کوئی توجہ بھی نہ دیں. صحیح. لیکن لو اقسم علی اللہ لابرہ, مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ اگر وہ اللہ پر کسی چیز کی قسم کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس قسم کو پورا فرما دیتا ہے. تو یہ کوئی معیار نہیں ہے. میں نے عرض کی نا, معیار یہ چیزیں نہیں ہیں. اصل چیز اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی عبادت کا مقبول ہو جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقام ہو جانا, یہ ایک الگ چیز ہے. باقی دعائیں اس کی بارگاہ میں جا کے قبول ہو ہی جائیں, اولاً تو یہ ضروری نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے اس کی بارگاہ میں التجا پیش کی تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری التجا سرے سے بیکار چلی گئی. جیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو ہر دعا قبول ہو, یہ تو ہوتا ہے قبول ہوتی ہے. جب اس کی شرائط کے ساتھ دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہی ہوگی, لیکن اس کے ثمرات فوری طور پر ہمارے سامنے نہیں آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑا کروڑ حکمتیں ہوتی ہیں. انسان جلد باز ہے, جلد باز پیدا کیا گیا ہے انسان. تو انسان تو بہت ساری چیزیں وہ مانگتا ہے کہ جو خلاف حکمت ہوا کرتی ہیں, اس وقت اس کا واقع کرنا یہ حکمت کے خلاف ہوا کرتا ہے. بندہ نہیں سمجھ پاتا اپنی عقل کی وجہ سے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے, یہ کام ہوگا تو فائدہ ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کام جو بندہ طلب کر رہا ہے اس میں اس کے لیے اور دوسروں کے لیے نقصان ہے. تو اس لیے اس وقت اس کو پورا نہیں فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ, لیکن اس کے جو فوائد ہیں وہ آخرت کے اندر بندہ دیکھے گا. تو اللہ کے کسی ولی کے پاس حاضر ہوئے اور اپنا کام پورا نہیں ہوا تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کا ولی نہ رہا. ایسے تو بہت سارے معاملات انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے کہ بعض اوقات ان کو منع کر دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کہ آپ اس چیز کے لیے دعا نہ کریں. جس تقدیر کے مسائل ہیں اس میں سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب قوم لوط کے لیے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ اس معاملے میں نہ گفتگو فرمائیں کیونکہ مقرر ہو چکا ہے. تو اسی طرح دعاؤں کے حوالے سے آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور دعا قبول یہ نہیں کہ اس کے ثمرات نہیں آئے, اور وجہ بیان کی گئی کہ اندر یہ موجود ہے. تو حالانکہ وہ نبی علیہ السلام تھے, ان کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ان کی کوئی شان میں کمی آئی, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہوتی ہیں. تو یوں ہی جب ہم کسی ولی کے پاس گئے, چاہے زندہ ہوں چاہے وہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہوں, باہر صورت ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اگر کوئی التجا پیش کرتے ہیں, کوئی دعا کرتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی, تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزارہ ہزار حکمتیں ہوتی ہیں. جیسے ہم براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں, خود فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ قال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارا رب تو یہ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا, لیکن اس کے ثمرات فوری طور پر ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوتے. تو جو اللہ تعالیٰ کے ولی مشہور ہوتے ہیں ان سے اپنی التجائیں کرنا, التجائیں اگر پوری نہ ہوں تو اس پر بدگمانی کا شکار ہونا, اس کا بھی ہمیں جواب مل گیا. آئیے مزید آپ کی کورس کو لیتے ہیں. ثناء اللہ بات کر رہا ہوں مانسیرہ سے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ نماز جنازے کے لیے جب صفوں میں کھڑا ہوا جاتا ہے تو اس کے لیے کچھ لوگ جوتے نکالتے ہیں, لہذا مہربانی فرما کر اس کے بارے میں شرعی جو احکام ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ جوتے نکالے جائیں یا نہ نکالے جائیں. نیچے جگہ کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیسی ہے, پاک ہے یا نہ پاک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال. ایک دوست ہے میرا, وہ ریاض سے مکہ المکرمہ عمرہ کے لیے جا رہا ہے. اس کو کسی نے بول دیا ہے کہ مسجد عائشہ سے احرام نہیں باندھ سکتے, اس سے پہلے باندھو. یعنی اس نے بولا, اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو حرم شریف کی حدود میں رہے اور قیام کرے تھوڑا.
تو اس کے بعد وہ مسجد عائشہ سے احرام باندھ سکتا ہے. دوسرا آدمی جو پہلی بار جا رہا ہے وہ مسجد عائشہ سے احرام نہیں کہیں اور سے باندھ کے جا سکتا ہے. تو مسجد عائشہ جو حرم کی حدود کے باہر ہے تو حرم کی حدود سے باہر ہی احرام باندھ کے جانا ہے نا, تو کیا مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے جا سکتے ہیں؟ جی جنازے میں جو صف بنتی ہیں جوتے اتارنا. دیکھیں اول پہلی بات تو یہ کہہ رہے تھے کہ زمین کے بارے میں پتہ نہیں کہ وہ پاک ہے یا ناپاک ہے. اولاً تو یہ دیکھ لیں گے کہ زمین اگر سوکھی بھی ہے, اس پر کوئی نجاست نہیں ہے, تو اس کی پاکی ہی کا حکم ہے. صحیح, پاک رہے گی, وہ اس کو پاک ہی قرار دیں گے جب تک کہ اس میں کوئی نجاست ہمیں لگی بھی واضح طور پر نظر نہیں آ رہی. اب جو جوتے پہن کے نماز جنازہ پڑھنا ہے تو پڑھنا تو جائز ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر زمین ناپاک ہوئی اور جوتے پہنے ہوئے تو پھر اس صورت میں مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, شرط نہیں پائی جائے گی طہارت کی. تو نماز جنازہ میں اس کی شرکت یہ نہیں ہوگی. اور جوتے اتار کے اگر وہ جوتوں کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے تو اب جو جوتے کا اوپری حصہ ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے. اب اس تلوے کا اور زمین کا پاک ہونا شرط نہیں ہے, بلکہ جس جوتے کے اوپر کھڑا ہو گیا اس کا پاک ہونا یہ ضروری ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے, اگر وہ زمین ایسی ہے کہ آپ کو شک و شبہ ہے اس کے بارے میں, تو پھر اس صورت میں آپ جوتے اتار کے اس کے اوپر کھڑے ہو جائیے. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں, جوتے پہن کے بھی اگر اس نے نماز جنازہ ادا کی تو وہ ہو جائے گی, لیکن بات وہی ہے جو ہم نے عرض کر دی, اور اگر اتار کے اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے تو بھی اس کے اندر حرج نہیں ہے. احرام باندھنے کے لیے میقات ضروری ہے. انہوں نے یہ کہا کہ مسجد عائشہ سے کسی نے منع کیا کہ آپ وہاں سے احرام نہیں باندھ سکتے, اسی صورت میں باندھ سکتے ہیں جبکہ آپ مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہوں. اصل میں یہ بیان نہیں کر پائے صحیح طریقے سے. بات کسی نے یوں کہی ہوگی کہ جب وہ ریاض سے آ رہے ہیں مکہ مکرمہ, تو اب چونکہ ریاض جو ہے وہ میقات سے باہر ہے, صحیح, اس لیے ان کا جو ذات قرن آتا ہے علاقہ, جس کو السیل الکبیر آج کے دور کے اندر بولتے ہیں, تو اس مقام پر جو ہے اس کے آنے سے پہلے ان کو احرام باندھ لینا ہے, کیونکہ جو بھی میقات کے باہر سے مکہ مکرمہ آئے گا اس کے لیے احرام باندھنا یہ ضروری ہوگا. اب احرام باندھ کے پھر یہ اندر داخل ہو سکیں گے. تو جس نے بتایا ہے بات صحیح بتائیے کہ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ میقات کے باہر سے آ رہے ہیں لہذا پہلے وہ مکہ مکرمہ کے اندر آئیں پھر وہ مسجد عائشہ جا کے احرام باندھیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ میقات کے باہر سے آ رہے ہیں تو میقات سے پہلے ہی انہوں نے احرام باندھ دینا ہے. آ کے مکہ مکرمہ پہنچ گئے, عمرہ کر لیا, اپنے عمرے سے فارغ ہو گئے, اب دوبارہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ان کو حرم سے باہر جانا پڑے گا, اور حرم سے باہر ایک جگہ جو ہے وہ مسجد عائشہ ہے جس کو تنعیم کہتے ہیں. تنعیم کے مقام سے انہیں مسجد عائشہ سے جا کے وہ دوبارہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں. لیکن اگر دوبارہ میقات کے باہر چلے جاتے ہیں, جیسے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے گئے اور وہاں سے اب واپس آنا چاہتے ہیں, تو دوبارہ میقات سے پہلے ان کو احرام باندھنا پڑے گا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ مدینہ منورہ سے پہلے مکہ مکرمہ آئے پھر مسجد عائشہ جا کے احرام باندھیں, نہیں, بلکہ پہلے احرام باندھ لیں گے, عمرہ ادا کریں گے, اب دوبارہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر مسجد عائشہ ان کو جانا ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین, ولایت کے حوالے سے, معجزے کے حوالے سے ہم نے آج کے سلسلے میں گفتگو سنی, ہمارے علم میں اضافہ بھی ہوا, اور مزید آپ کی کورس کا بھی شام نے سلسلہ کیا. تو یہ مدنی چینل کے سلسلے اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ ہم انہیں دیکھیں, علم حاصل کریں, ہمارے علم میں اضافہ ہو. تو علم حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہمارے سلسلے ہیں. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ جیسے بھی معجزے پر, کرامت پر ہماری جو گفتگو ہوئی, مزید ولایت کے حوالے سے کیا جو جس کے لیے مشہور ہوئی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے, تو کیا ہم اس کی صحبت کو اختیار کریں, کیا کریں اس حوالے سے؟ دیکھیں اگر تو وہ سنی صحیح العقیدہ ہے, یعنی دیکھیں ولی کے لیے شرط یہ ہے کہ عقیدہ اس کا درست ہونا یہ ضروری ہے. بد عقیدہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اور جب اس کے عقائد نظریات وغیرہ درست ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہونے کی حوالے سے لوگوں میں اس کی شہرت ہے, اور وہ بالکل شریعت مطہرہ کا پابند ہے, شریعت کے خلاف نہیں چلتا, بالکل واضح ہے لوگوں کے سامنے, تو پھر اس صورت میں تو اس کی صحبت تو ایک غنیمت ہے کہ اگر وہ کسی کو ملتی ہے کہ اس کی صحبت کو اختیار کرے, کسی بھی طریقے سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو. جیسے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت ہے ہمارے زمانے کے اندر کہ آپ شریعت کے پابند مکمل, کبھی بھی شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی آپ کرتے نہیں, اور لوگوں میں آپ کی ولایت بھی مشہور ہے. تو اگر کسی کو ان کی صحبت کسی بھی ذریعے سے ملتی ہے, چاہے وہ مدنی چینل کے ذریعے ملے یا کسی اور ذریعے سے ملے, تو اس کو غنیمت جاننا چاہیے کہ وہاں پر حاضر ہو جائے. کہ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی صحبت حاصل ہو جائے تو یہ بہت ساری رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے, عبادت سے بہت ساری افضل ہے کہ ایک ولی کی صحبت آپ کو نصیب ہو جائے. اور پڑھائی سے بھی زیادہ بعض اوقات یہ فضیلت والی ہوتی ہے, کیونکہ ان کی صحبت میں رہ کر
وہ باتیں حاصل ہوتی ہیں کہ جو عمومی طور پر کتابوں کے اندر نہیں ملتی. یعنی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ کتابوں میں پڑھتا ہے لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سینہ بسینہ چلتے ہوئے آتی ہیں، یا پھر ایسے افراد کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق جو ان کا عمل ہوتا ہے اس سے کئی چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں. اب جیسے الفاظ کا استعمال، اب آپ اگر بعض ایسے افراد کو دیکھیں کہ جو بھلے اہل علم کہلاتے ہوں لیکن ان کے الفاظ ایسے ہوں گے کہ روانی کے اندر وہ کچھ بھی بولتے چلے جائیں گے، لیکن جو محتاط علماء ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، ان کے الفاظ کے استعمال کے اندر بھی آپ کو فرق نظر آئے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معظم اشیاء کا ذکر کریں گے تو ایک احترام والا انداز ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے تو بڑے احترام کے ساتھ تذکرہ فرمائیں گے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، کوئی واقعہ آ رہا ہے تو انتہائی احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ وہ گفتگو کریں گے. یہ ان کا ایک خاصہ ہوتا ہے کہ جو انہوں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہوتا ہے. لیکن اس کے برعکس بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کر رہے ہیں تو اس میں عجیب و غریب انداز ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے لیے. آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا تو اس میں عجیب و غریب انداز میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ کر ڈالتے ہیں اور اشعار پڑھ ڈالتے ہیں، دیگر کا تذکرہ کرتے ہیں تو عجیب انداز میں گفتگو کر ڈالتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں خطرناک ہیں اور بندے کو جو ہے وہ تباہی کی طرف لے جانے والی ہیں کہ اس طرح کی گفتگو میں اس طرح کی بے احتیاطی برتی جائے. تو اس لیے اگر ایسے اولیاء کی صحبت حاصل ہوتی ہے تو پھر ان کی صحبت کو غنیمت جاننا چاہیے. علماء اہل سنت، مستند علماء اہل سنت جو ہیں ان کی صحبت ملتی ہے تو ان کی صحبت کو غنیمت جانتے ہوئے اس کو اختیار کرنا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ نے دیکھا، یقیناً بہت فائدہ ہوا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.